بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پوسٹ سامنے آئی اور اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اس پوسٹ کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے، درست ہے یا نہیں ہے، اور اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حکم شرع کیا ہے۔ دیکھیں، اس پوسٹ کے اندر کافی زیادہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس بندے نے یہ پوسٹ بنائی ہے، کریٹ کی ہے، یہ اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جہالت نہیں تو بددیانتی کے اوپر مشتمل ہے۔ اب آئیے اصل بخاری سے میں آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الوضو کے اندر ایک باب باندھا، باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابدہا، کہ یہ باب اونٹ اور جانور اور بکریاں، ان کے پیشاب کے بارے میں اور ان کے باڑوں کے بارے میں ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب باندھا ہے، اور اس باب کے تحت یہ تعلیق بیان کی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ جو اصل تعلیق ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا وصلی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فی دار البرید والسرقین والبریۃ الی جنبہ فقال ہا ہنا وسمى سواء۔ فرمایا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دار البرید کے اندر نماز پڑھی، حالانکہ وہاں پر گوبر تھا، یعنی گوبر بھی موجود تھا، اور اس حال میں کہ جو جنگل تھا وہ پہلو کے اندر موجود تھا۔ تو فرمایا کہ یہاں پر اور وہاں یہ دونوں برابر ہیں، یعنی کہ یہاں نماز پڑھنا اور وہاں نماز پڑھنا یہ دونوں برابر ہیں۔ اب اس پوسٹ کے اندر پہلی بددیانتی یہ ہے کہ اوپر لکھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بخاری شریف کے اندر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ذاتی عمل اور انفرادی عمل ہے۔ اور سرکار کا فرمان تو دور کی بات ہے، سرکار کا فعل بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر صرف اتنی تعلیق موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ فرمایا کہ یہاں پہ نماز پڑھنا یا جنگل میں نماز پڑھنا یہ برابر ہے۔ بخاری میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو اس پوسٹ میں نیچے لکھا گیا کہ اس قسم کے چوپایوں کا لید اور گوبر نجس نہیں ہے۔ یہ جس بندے نے پوسٹ بنائی ہے اس نے اپنی طرف سے اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ اس تعلیق سے یہ بات جو ہے نا وہ لفظوں کے اندر اس میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور پھر جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ کس حد تک درست ہے، تو اس میں چند باتیں ہیں، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی باب باندھتے ہیں تو اس کے تحت تعلیقات بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، حدیث شریف کو بیان کرنے سے پہلے باب باندھنے کے بعد کہ وہ تعلیقات کو بیان کرتے ہیں، بعض جگہ بیان نہیں بھی کرتے۔ تو جہاں پر ان کو اپنے موقف کے مطابق تعلیق مل جاتی ہے یا اس کا مخصوص حصہ، تو وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مکمل بیان کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا کچھ حصہ جو ہے نا اپنے مقصود کو بیان کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے وہ لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جو مکمل تعلیق ہے اس کو عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکیع بیان کرتے ہیں ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی، وہ مالک بن حارث سے، وہ اپنے والد سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دار البرید میں تھے تو نماز کا وقت آ گیا، پس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیں گوبر اور بوسے پر نماز پڑھائی۔ ہم نے کہا کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے جبکہ صحرا آپ کے پہلو میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ صحرا میں اور یہاں نماز پڑھنا برابر ہے۔ اب یہ علامہ عینی نے مکمل تعلیق بیان کی ہے، جبکہ انہی الفاظ کے اندر یہ جو حدیث ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے علامہ عینی نے اس حدیث کو لکھا، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جو اصل نسخہ ہے اس میں اس انداز میں حدیث موجود نہیں ہے۔ اس میں حدیث کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ
یعنی محمد بن عبید وہ حضرت اعمش سے، وہ مالک بن حارث سے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عین التمر کے دارالبرید میں تھے، پس انہوں نے اذان و اقامت کہی۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ صحرا کی طرف کیسے نکلیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں اور وہاں برابر ہے۔ اب یہ جو مکمل تعلیق ہے جو کہ علامہ عینی نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بیان کی تھی، اس میں تو گوبر اور بوسے کا ذکر تھا، لیکن جو اصل کتاب ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ یہاں پر اور وہاں پر نماز پڑھنا برابر ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل تعلیق کے اندر قطعاً اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے گوبر کے اوپر نماز پڑھی تھی۔ اور اس حوالے سے عین ممکن ہے کہ علامہ عینی کے پاس کوئی اس طرح کا نسخہ ہو کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا بھی ذکر موجود ہو۔ بہرحال جو جس اصل کتاب کے حوالے سے علامہ عینی نے مکمل تعلیق بیان کی ہے اس میں گوبر وغیرہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دارالبرید کا اس تعلیق میں ذکر ہے، صحابی رسول کے فعل میں دارالبرید کا ذکر ہے۔ اور دارالبرید کس کو کہتے ہیں؟ دارالبرید اس حویلی کو کہتے ہیں جہاں سلطان کی جو ڈاک ہوتی ہے اس کو لانے والے لوگ ٹھہرتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ ایک مسافر خانہ کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس حویلی سے مراد وہ حویلی ہے جہاں خلفاء کے خطوط امراء کی طرف لے جانے والے ٹھہرتے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے امیر تھے، اور یہ حویلی صحرا کے ایک طرف میں تھی، اسی وجہ سے صحرا کے اس پہلو کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اس حدیث میں سرقین کا بھی لفظ ہے، یعنی اس تعلیق میں اس کا معنی گوبر ہی ہے۔ تو بہرحال اصل تعلیق کے اندر گوبر وغیرہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تعلیق میں ذکر ہے دارالبرید کا۔ اب یہ جو حویلی ہوتی ہے اس کے جہاں پہ لوگ ٹھہرتے ہیں، مسافر خانہ ہوتا ہے، اس کے ایک حصے کے اندر جو ہے نا وہ جانور بھی باندھے جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے، کھانا کھانے کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے، ٹھہرنے کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے۔ تو اس کا سارے کا سارا جو حصہ ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس تعلیق سے صراحتاً یہ بات بالکل بھی ثابت نہیں ہو رہی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے گوبر پر ہی نماز پڑھی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ تصریح بھی نہیں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دارالبرید کے اندر اس حویلی میں نماز پڑھی تھی وہ کپڑا بچھا کر پڑھی تھی، یا جو ہے وہ دارالبرید میں کسی صاف ستھری جگہ پہ نماز پڑھی ہو، یہ بھی عین ممکن ہے، جیسا کہ شرح ابن بطال کے اندر اس حوالے سے تصریح کی گئی کہ ممکن ہے کہ انہوں نے کپڑا بچھا کے نماز پڑھی ہو، یا جو ہے انہوں نے صاف جگہ پہ نماز پڑھی ہو۔ تو اس میں تو تصریح ہے ہی نہیں ہے کہ گوبر بعینہ ہی گوبر کے اوپر بغیر کسی چیز کو بچھائے ہوئے جو نا انہوں نے نماز پڑھی ہو گوبر کے اوپر، اس حوالے سے تصریح موجود نہیں ہے۔ اور اصل تعلیق میں تو گوبر کا ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض اس تعلیق کو درست بھی مان لیا جائے کہ انہوں نے نماز پڑھی کہ ان کے پاس گوبر بھی تھا، تو اس میں یہ قطعاً بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے گوبر کے اوپر نماز پڑھی اور بلا حائل نماز پڑھی ہو۔ ہاں، یہاں پر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر جو نا وہ لکھا کہ اصل یہ ہے کہ انہوں نے کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھی تھی۔ اب یہ علامہ قسطلانی کی اپنی تحقیق ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھی تھی، اور پھر آگے جا کے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کپڑے پہ نماز پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اب علامہ قسطلانی کی یہ جو تحقیق ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ خود شافعی المذہب ہیں، اور اپنے ہی امام کے خلاف انہوں نے اس صحابی رسول کے فعل کے اندر جو ہے نا وہ وضاحت بیان کی ہے کہ جناب اس سے یہ مراد ہے کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھی تھی۔ تو یہ ان کی اپنی تحقیق ہے جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ انہوں نے کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھی تھی علامہ ابن حجر کی یہ بات ہی بلا دلیل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ جو روایات کے مطابق اگر عمل دیکھا جائے تو سمجھ یہی آتا ہے کہ انہوں نے کپڑا بچھا کر ہی نماز پڑھی تھی، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک فقیہ آدمی تھے۔ تو
اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چٹائی کے اوپر کپڑا بچھا کے نماز پڑھنا، اس کے حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ باب باندھا ہے، اور پھر اس حوالے سے روایات نقل کی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ چٹائی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ بدعت ہے اور انہوں نے بغیر چٹائی کے نماز پڑھی تھی، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی اپنی تحقیق ہے، اور ان کے اپنے مذہب کے جو امام ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بالکل برخلاف ہے، کیونکہ امام شافعی بھی اس چیز کے قائل ہیں جو امام اعظم کا موقف ہے، یعنی کہ جانوروں کا جو پیشاب ہے اور جو پخانہ لید وغیرہ ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن حجر کی یہ جو تحقیق ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو علامہ ابن بطال کا یہ تصریح کرنا کہ ہو سکتا ہے کپڑا بچھا کے نماز پڑھی ہو یا ہو سکتا ہے صاف ستھری جگہ پہ نماز پڑھی ہو، یہ جو بات ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ تصور کر بھی لیا جائے کہ انہوں نے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوبر پر نماز پڑھی ہے، تو ان کا یہ اپنا انفرادی عمل شمار کیا جائے گا، اور یہ صرف انہی کے نزدیک ٹھیک ہے، کسی اور کے نزدیک درست نہیں ہے۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روایات مضطرب ہیں، ان میں جو ہے نا وہ بعض میں گوبر کا ذکر ہے، بعض میں نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو ان کا یہ ایک ذاتی عمل ہے، اس سے عمومی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی باب کے اندر جو تیسری روایت امام بخاری نے بیان کی ہے وہ سرکار کی حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنى المسجد فی مرابد الغنم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ تو اب یہ سرکار کا عمل ہے، صرف اتنا عمل سرکار کا ثابت ہے کہ حضور نے باڑے میں نماز پڑھی، اور وہ بھی کب؟ مسجد کے بننے سے پہلے۔ لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک عمل ہے اس میں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باڑے میں نماز پڑھی ہے، اس میں گوبر کا ذکر نہیں ہے، اس میں پیشاب لید وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ سرکار کا فرمان ہے یا یہ سرکار کی حدیث ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ اگر بالفرض یہ تعلیق کسی طرح درست مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا۔ اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقصد ہے وہ پیشاب کی طرح گوبر کو بھی پاک قرار دینا ہے، اور اہل ظاہر کی موافقت کے اندر امام بخاری نے یہ تعلیق بیان کی ہے۔ حالانکہ امام بخاری کا یہ موقف اس معاملے میں درست نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری شافعی المذہب ہے، اور امام شافعی کا جو اپنا موقف ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ امام بخاری کا موقف ایک تو اپنے امام کے برخلاف ہے، امام شافعی کے برخلاف ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ جو عمومی روایات ہیں اس کے برخلاف ہے، کیونکہ عمومی روایات کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو کہ عام عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا عمومی جو روایات ہیں وہ مطلق ہیں، اس کے اندر عمومی حکم بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک ذاتی اور انفرادی عمل بیان کیا گیا ہے، یہ تو حدیث کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا ترجیح جو ہے نا وہ سرکار کی اس حدیث کو دی جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی جو ہے نا وہ قولی روایت ہے سرکار کی کہ پیشاب سے بچو کہ عام عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، یہ ہر قسم کے جو ہے نا وہ جانوروں کے پیشاب کو عام ہے، یہ انسانوں کے پیشاب کو بھی عام ہے۔ لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ حضور کا یہ قول ہے، اور جو باڑے میں نماز پڑھنے کا معاملہ ہے وہ سرکار کا فعل ہے، اور وہ بھی صراحتاً نہیں ہے اس میں کہ سرکار نے گوبر پر یا لید پر یا پیشاب پر کے اوپر نماز پڑھی ہو۔ لہٰذا اس سے یہ قطعاً بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں کہ جس کے حوالے سے تصریح کرنا ضروری تھا کہ اس روایت کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا ہے، اور جہالت کی بنیاد پر یا جاننے کی صورت میں بددیانتی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ حقیقت کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہے، حالانکہ حقیقتاً معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ پیشاب پخانہ وغیرہ یہ جانوروں کا ہو انسانوں کا ہو یہ ناپاک ہی ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی روایات ہیں۔
اور اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک مجمل روایت ہے، مجمل تعلیق ہے جس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔